السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اسٹیج پر موجود محترم علماء کرام، 5 منٹ کا وقت نہ بھی دیا جاتا تو 5 منٹ ہی گفتگو ہوتی، اس لیے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے کی گفتگو کے بعد اس موضوع پر گفتگو بہت زیادہ مفید ثابت نہیں ہوئی۔ بڑے مفصل حالات انہوں نے ذکر کیے ہیں، بس میں 2-4 منٹوں میں ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ گزشتہ سال مظاہر العلوم سہارنپور کی طرف سے ایک پروگرام رکھا گیا تھا، تخصص فی الحدیث کے شعبے کی طرف سے، تو حضرات متخصصین کو مدعو کیا گیا تھا، اور جو مظاہری فضلاء جو حدیث سے جڑے ہوئے تھے یا ایک عرصے تک حدیث پڑھا چکے تھے ان کو مدعو کیا گیا تھا، تو اسی نسبت سے میں بھی حاضر ہوا تھا۔ پروگرام کے آغاز میں مدرسے کے نوجوان استاد مفتی جاوید سہارنپوری نے ایک بات کہی تھی جس کو میں نے وہاں نوٹ کیا، اور میں اس کی پوری کوشش کرتا ہوں کہ یہ سب کچھ سناؤں، بالخصوص اپنے دیوبندی حلقے میں اس بات کی اشاعت بہت ضروری ہے۔ انہوں نے امیر المومنین فی الحدیث حضرت اقدس شیخ یونس صاحب نور اللہ مرقدہ کے حوالے سے ایک بات نقل کی تھی۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ بارہا یہ بات کہا کرتے تھے کہ اہل حق، جس کے ترجمان اس وقت دیوبندیت ہے، دیوبندیت کا دار و مدار اور اس کی بنیاد 2 شخص ہیں۔ اب نام سننے سے پہلے آپ کے ذہن میں حضرت تھانوی کا نام شاید آ گیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ 2 نام لیا کرتے تھے، ایک نام تو میں نے بھی خود بارہا سنا ہے اپنے بخاری کے سبق میں، قاسم العلوم والخیرات حضرت اقدس مولانا قاسم النانوتوی نور اللہ مرقدہ، اور فاتح عیسائیت حضرت اقدس مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ۔ ان 2 شخصیتوں کا نام حضرت شیخ لیا کرتے تھے، اور مجھے خوب اچھی طرح یاد ہے کہ شیخ کے درس میں جہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو کمزور بتایا جاتا ہو، علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو بہت زیادہ اہمیت نہ دی جاتی ہو، چونکہ میں براہ راست حضرت کا شاگرد ہوں، یہ چیزیں ہم نے دیکھا ہے۔ اپنے استاد محترم شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ کی رائے کو بھی بہت زیادہ فوقیت نہ دی جاتی ہو، چونکہ حضرت کا اپنا ایک مزاج تھا، محققانہ بحث کرتے تھے، جس بات کو آپ حق سمجھتے تھے کھل کر بات کرتے تھے، لیکن جب حضرت نانوتوی کا نام آتا تھا تو انداز بدل جاتا تھا۔ امام العلوم والفنون، قاسم العلوم والخیرات، اور نہ جانے کتنے القاب حضرت کے نام کے ساتھ لگانے کے بعد پھر ادب سے ان کا نام لیا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت کے علم کے سامنے، ان کے جلال کے سامنے، اس زمانے کا مشہور پنڈت کہا کرتا تھا کہ مولوی قاسم کے سر پر علم کی دیوی ناشتی۔ اور پھر شاہجہاں پور کے میلے میں جو مناظرہ ہوا تھا، یہ عالمی مناظرہ مذاہب عالم کا، اس بحث کا تذکرہ فرماتے تھے، اور بڑے دلچسپی کے ساتھ 24 گھنٹے کے بحث کے بعد، کہاں جا رہے ہو، ٹھہرو، میں نے ابھی بسم اللہ کیا ہے۔ ان باتوں کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ فن مناظرہ یہ ہزاروں علماء میں سے کسی ایک کو اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت عطا فرماتے ہیں جو اس میدان کو سنبھال سکے، ہزاروں میں سے کسی ایک کو۔ اکابر کے زمانے میں وہ پنڈت جس کا نام بھی کتابوں میں لکھا ہے، وہ کم بخت وہ کہا کرتا تھا کہ پورے ہندوستان میں صرف 3.5 مناظر ہیں، صرف 3.5 مناظر۔
علامہ انور شاہ کشمیری، مولانا مرتضی حسن چاندپوری، مولانا ثناء اللہ امرتسری، اور یوں کہتا تھا آدھا مناظر مولوی اسد اللہ رامپوری۔ جامعہ مظاہر العلوم کے سابق ناظم یہاں شاہ اسد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ۔ اس واقعے سے بھی آپ اندازہ لگائیے اس کے نظریے سے کہ فن مناظرہ کتنا مشکل فن۔ ان اکابر کے بعد جب یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ میدان خالی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مولانا سید طاہر حسین صاحب غیابی نور اللہ مرقدہ کو اس کام کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اور مجھے تو کبھی حضرت کے ساتھ رہنے کا اتفاق نہیں ہوا، حضرت کی کتابوں سے استفادہ کیا ہے ہم نے۔ پڑھنے کے زمانے میں جب شعبہ مناظرہ سے ہم جڑے تو 3 سال تک ہم نے نظامت کے فرائض انجام دیے ہیں مظاہر العلوم میں، تو مناظرے سے مناسبت پیدا ہوئی اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھنے کا موقع ملا۔ بالخصوص تراویح پر جو حضرت کی کتاب ہے احسن التنقیح فی عدد رکعات التراویح، اتنی بے مثال بحث ہے اس کتاب میں، اس قدر محدثانہ کلام ہے کہ اگر آپ حضرت کا نام وہاں سے ہٹا دیں اور کتاب کو عربی میں کر دیں تو شاید آپ یہ کہیں گے زمانے قدیم کا کوئی بہت بڑا محدث اس کتاب کو لکھ کر گیا۔ یہ انداز ہے اصول حدیث پر بحث کرنے کا۔ تو حقیقت یہ ہے، میں ایک بات چاہے اس کو آپ منفی لیں، منفی بالکل نہ سمجھیں، اس وقت جو اتحاد کی باتیں کہی جاتی ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، بعض مجموعے میں نے کھل کر بات کر دی ہے، مجھے بھی بعد میں افسوس ہوا کہ انداز نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں مجبور تھا اور بڑے حالات ہمارے سامنے تھے۔ اس وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے علماء کے اندر بھی کچھ تھوڑی سی اس معنی کر تبدیلی آ گئی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عقیدے کے تعلق سے کھل کر بات کی جائے گی اور رہنمائی کی جائے گی تو امت میں اختلاف کا ذریعہ بنے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے مسجد کمیٹی کے حضرات اپنے ائمہ کو حکم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ عقیدے کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے، باضابطہ ہدایت دی جاتی ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ کیوں یہ صورتحال بنی؟ ایسا اتحاد کیوں کر مفید ثابت ہو سکتا ہے جہاں پر عقیدوں کی صحیح رہنمائی نہ ہو؟ صرف کلمہ پڑھ لینے سے دین میں اتحاد کیسے پیدا ہو سکتا ہے جب اللہ کے پیغمبر نے اس کو اتحاد کا معیار قرار نہیں دیا؟ آپ نے اپنا طریقہ اور صحابہ کرام کے طریقے کو معیار بنا کر امت کو اسی پر متحد ہونے کی دعوت دی ہے۔ اور باطل اپنی پوری طاقت کے ساتھ دلائل کے ساتھ آتا ہے، اگر تیاری نہ کی گئی تو ہمیں یاد ہے حضرت اقدس مولانا طاہر حسین صاحب غیابی نور اللہ مرقدہ ایک بار مظاہر العلوم تشریف لائے تھے، میں عربی دوم کا طالب علم تھا، تو حضرت کی گفتگو دار جدید کی مسجد میں ہوئی، تو ہمارے صوبہ جھارکھنڈ کے مشہور عالم دین حضرت اقدس مولانا مرتضی صاحب چتراوی دامت برکاتہم حضرت وہاں موجود تھے، طلبہ سے حضرت نے خطاب کیا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے، تو ایک بات بڑی عجیب بات کہی۔ ہم طلبہ سے کہنے لگے تم کو تو محنت سے کوئی مطلب نہیں ہے، اپنے وقت کو ضائع کرتے ہو، اور آگے جو بڑا جملہ کہا، یہ جو تمہارے اساتذہ ہیں، ان کی طرف اشارہ کیا جو بیٹھے ہوئے تھے، یہ تمہارے دارالعلوم مظاہر العلوم کے اساتذہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حضرت جبرائیل کے پڑوسی ہیں۔ حضرت مولانا مرتضی صاحب کا سر جھک گیا، سر جھکا کر وہ ہنس رہے تھے، وہ اس بات کے وزن کو محسوس کر رہے تھے کہ میدان مناظرہ میں جو خلا پایا جاتا ہے اس کو پر کرنا کتنا ضروری ہے اور یہ کتنا اہم شعبہ ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ بھئی اتحاد بہت اچھی چیز ہے، اتحاد کا ایک دائرہ ہے، اس دائرے سے نکل کر آپ اتحاد نہیں کر سکتے، وہ اتحاد مفید ثابت نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت دامت برکاتہم حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو وراثت چھوڑی ہے میدان مناظرہ کی، اس کو پر کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔